اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ حضرت رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 68ویں مرحلے میں پہنچ گئی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں وہ ہیں سراج الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نصیر الدین المعروف شیخ احمد گنج گیر گنج بخش سرکھیجی مغربی اوکتو رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی ہجری کے مطابق 738 ہے اور عیسوی کے مطابق 1338 ہے، اور تاریخ وصال آپ کی جو ہے وہ 14 شوال 849 ہجری ہے، 13 دسمبر 1445 بروز سوموار۔ قمری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 111 سال بنتی ہے، اور الغوث العظم عبد القادر گیلانی الحسنی و حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 268 سال بعد پیدا ہوئے، اور آج 2014 میں شمسی سال کے مطابق 676 سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ کیے۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہمارا معمول ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں نام کے اوپر، بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نام آپ کا جو ہے وہ علامہ نذیر احمد نعیمی مراد آبادی خطیب و امام مسجد شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تحریر کیا ہے: سراج الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت نصیر الدین المعروف شیخ احمد گنج گیر گنج بخش سرکھیجی مغربی اوکتو رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کے لیے سراج الاولیاء ہے۔ سراج کا معنی ہوتا ہے سورج، سراج کا معنی ہوتا ہے دیا۔ یہ دیے کو اور سورج کو سراج کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سراج کے بیسک معنی، بیسک بنیادی جو اس کے معنی کے اندر روشنی، حسن و جمال ہے، اور چونکہ سورج اور دیا جو ہے، دیے کی کوئی بھی شکل ہو، جدید یا قدیم، وہ حسن و جمال اور روشنی کا منبع ہوتا ہے، دیا ہو یا سورج ہو، اس لیے اس کو سراج کہا جاتا ہے۔ اور شیخ احمد اوکتو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سراج الاولیاء ہیں، اولیاء کا دیا ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ سے روشنی پانے والے علماء ہیں، امراء ہیں، طلباء ہیں، شرفاء ہیں، اولیاء ہیں۔ سب سے پہلے جس نے آپ سے روشنی پائی ہے وہ وہاں کا بادشاہ، شاہی خاندان ہے، سلطان احمد شاہ، آپ کا بڑا دیوانہ اور آپ کا مرید، اور سراج الاولیاء ہیں۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے چاہنے والوں میں اور فیض پانے والوں میں سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اور سید سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چاہنے والوں میں اور عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ نذیر احمد نعیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسرا ٹائٹل لکھا ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ یہ شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام اسلام کے اندر، مذہب دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ ویسے تو جو ٹائٹل ہوتے تھے شروع میں تو انہی لوگوں کو دیے جاتے تھے کہ جو اس قابل ہوتے تھے، لیکن بعد میں ٹائٹل عام ہو گئے، ہر آدمی دینے لگ گیا۔ جیسے مولانا بہت بڑا ٹائٹل تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کو مولانا کہنے لگ گئے۔ مولوی بہت بڑا ٹائٹل تھا، ملا بہت بڑا ٹائٹل تھا، پھر بعد میں یہ عام ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ تھا، علامہ بھی عام ہو گیا، ہر ایک علامہ ہے۔ اس کے بعد اب شیخ الاسلام جو ہے، شیخ الاسلام بھی ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ شیخ الاسلام اسے کہا جاتا ہے، اور یوں ہسٹری ہم شیخ الاسلام کی دیکھیں گے کہ جن کو تمام مذہبی حلقے جو ہیں اس دور کے وہ اپنا، اور جس جگہ کے وہ ہیں اس دور کے تمام مذہبی حلقے اور علماء جو ہیں وہ اپنا لیڈر تسلیم کر لیں تو اسے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام اور ہوتا ہے، اور شیخ فی الاسلام جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو جو شیخ فی الاسلام تو بہت نظر آئیں گے، لیکن شیخ الاسلام جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے کہ اس کو قرآن، حدیث، عربی کی عبارات اور اس کا کردار، ان چیزوں کے اندر کہیں جھوٹ اور اغلاط شامل نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر قرآن اور حدیث ہے، یہ علوم سارے ہیں، اس کا اپنا کردار جو ہے یہ سب واضح ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد سید مدنی میاں مدثر اللہ علی جب کبھی انگلینڈ تشریف لاتے ہیں، امریکہ تشریف لاتے ہیں، یا انڈیا کی اسٹیٹس میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، اور آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے، اور ماشاءاللہ بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، سید التفاسیر اس کی جو ہے وہ جشن ہوا، مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو شیخ الاسلام اور شیخ فی الاسلام کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ نصیر الدین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ شیخ احمد اوکتو رحمۃ اللہ کا اصل نام نصیر الدین ہے۔ نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار، اس کی جمع ہوتی ہے انصار، اس کی جمع انصار ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مہاجرین اور انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو یہ انصار مدینہ کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے،
وہ انصار ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. تو انصار نصیر کی جمع ہے. یہ نصیر کا لفظ قرآن مجید کے اندر 11 مرتبہ آیا ہے اور نصیرہ 13 مرتبہ آیا ہے. تو ٹوٹل 24 مرتبہ جو ہے یہ نصیر آیا ہے. تو آپ کے ماں باپ نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ نصیر ہے، نصیر الدین. تو واقعی آپ اس بامسمہ ہیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ وفاداری کی. آپ نے مسلمانوں کو بھی ہدایت دی، یعنی دین پھیلایا، اور ہندوؤں کو مسلمان بنایا. اس لحاظ سے آپ نے دین کی جو ہے وہ مدد کی. شیخ احمد، یہ نام جو ہے یہ زیادہ مشہور ہوا آپ کا. احمد جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے یہ احمد. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء کی طرح اپنے اپنے دور کے اندر جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو سب نبیوں نے کی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، نام ان کا احمد ہے. تو پورے قرآن مجید کے اندر احمد اس میں تفصیل کا سکھا. یہ احمد جو ہے ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کیوں نہیں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرما دی. آپ فرماتے ہیں کہ آسمان میں میرا نام احمد ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے. اس سے واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانی ہیں، ان کا ابھی تک وقت جو ہے وہ آسمان میں ہی گزر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسمان میں ہی. تو انہوں نے وہی نام بتایا احمد. تو یہ بعد میں مسلمان جو ہیں وہ برکت کے لیے اپنے نام احمد جو ہے وہ رکھنے لگے. محمد اور احمد جو ہے یہ برکت کے لیے رکھنے لگے. شیخ، یہ شیخ کیا ہے؟ شیخ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بوڑھا. یہ عربی کا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. شیخ کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، لیکن صرف بوڑھا تھا. بعد میں جو دین اسلام کے اندر مذہبی آدمی ہوتا تھا اور مذہب کے اندر تبلیغ کرتے کرتے وہ اپنی 50 اور 60 سال کی زیادہ عمر تک پہنچ جاتا تھا تو اس کو شیخ کا ٹائٹل دے دیا جاتا تھا. تو یہ اصل میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے روحانی اور مذہبی پیشوا کے لیے. لیکن سید احمد دہلوی مؤلف فرہنگ آصفیہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ شیخ جو ہے، شیخ نہیں شیخ، شیخ میں اور شیخ میں فرق ہوتا ہے. یہ جو شیخ ہے یہ سادات کرام کا بھی ٹائٹل رہا ہے. شیخ سادات کرام کا ٹائٹل رہا ہے، یعنی سیدوں کو بھی شیخ کہا جاتا تھا. ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی اولاد سے ہم ہیں، سید حاجی شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ شیخ کا ٹائٹل جو ہے انہیں دیا جاتا تھا. ایک اور نام جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اور بہت مشہور ہے، گنجگیر اور گنج بخش. یہ گنج کیا ہوتا ہے؟ گنج فارسی زبان کا لفظ ہے. گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ. تو گنج گیر، گیر جو ہے یہ گرفتن سے امر ہے، فارسی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ. لیکن جب یہ کسی اسم کے بعد آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی پکڑ نہیں ہوتا، پھر یہ اس میں فائل کا معنی دیتا ہے. پھر اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنے والا. گیر پکڑ، ماہی گیر مچھلی پکڑنے والا، جہانگیر جہان کو پکڑنے والا یعنی فتح کرنے والا، عالمگیر. تو اسی طریقے سے آپ کا نام پڑ گیا گنجگیر اور گنج بخش. پاکستان کے اندر جب آپ کبھی گنج بخش کا لفظ بولیں گے، صرف گنج بخش بول دیں پاکستان کے اندر، تو فوراً مائنڈ جو ہے وہ تمام کا ادھر چلا جائے گا. ہاں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. لیکن جب آپ کبھی احمد آباد کے اندر ہوں گے تو احمد آباد کے اندر جب آپ گنج بخش کہیں گے تو فوراً ذہن جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ذہن جائے گا وہ شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے گا. لیکن کوشچن تو وہی رہا کہ بھائی آپ کو گنج گیر اور گنج بخش کیوں کہا جانے لگا؟ تو اس کی وجہ سن لیجئے کہ آپ کو گنج بخش اور گنج گیر اس لیے کہا جانے لگا کہ آپ کی جو خانقاہ تھی وہاں غریبوں کو کھانا بہت ملتا تھا، اور آپ کی خانقاہ اتنی بڑی خانقاہ تھی کہ صرف غریب ہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ جب سلطان احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ آتا تو پورے کے پورے لشکر کو کھانا آپ کی خانقاہ سے ملتا تھا. میں بڑا حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ، خاص بادشاہ جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے تو پوری جماعت کھانا وہاں سے کھاتی تھی. ایون کہ سلطان احمد شاہ بھی آپ کی خانقاہ سے کھانا کھاتا تھا. آپ جانتے ہو کہ آپ کی خانقاہ کے اندر کتنا خرچہ ہوتا تھا سالانہ؟ 1,25,000 تنکا. یہ اس وقت کی کرنسی کا نام ہے، یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا. یہ جو تنکا ہے یہ نیپال سے شروع ہوا. نیپال کے بعد 1640 عیسوی میں یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا. پھر یہ تبت میں استعمال ہونے لگا 1763 میں. پھر بنگلہ دیش، وہاں سے یہ نام ہندوستان میں داخل ہو گیا.
تو تنگ کا بیچ میں گاف اور نون اور کاف اکٹھا ملا کے پروننسیشن کرنا ہے اس کا. یہ جو تنگ کا ہے میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کی پرائس کتنی ہوتی ہے. ویسے جب بھی کوئی سکہ یا کرنسی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو اس دور کا جب شیخ احمد آف کتو رحمۃ اللہ علیہ تھے اس دور کے تنگ کا کو میں ای بے کے اوپر دیکھ رہا تھا تو $70 سے لے کے $800 تک ایک تنگ کا جو ہے نا اس کی پرائس بن رہی ہے. تو اس دور کے اندر یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو 1,25,000 جو ہے وہ آپ کی خانقاہ میں سالانہ خرچہ تھا. اس لیے لوگ جو ہیں جب کھانا جب وہاں کھاتے تھے کھانا کھایا کرتے تو ان کے لیے وہ ان کے اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ کھانا مل جائے تو وہ گنج بخش اور گنج گیر آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ بن گیا. جب آپ جائیں احمد آباد آپ جائیں گے تو آپ ان کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو جو ہی گیٹ سے انٹر ہوں گے نا مین گیٹ سے تو اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا شیخ احمد کتو گنج بخش کے نام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ کھتو. انگلش میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا تو ڈبل ٹی ہے یعنی کھٹو. یہ لیکن میں نے اکثر جہاں دیکھا جب میں تاریخ میں دیکھا تو وہاں کھتو ہے ایک ٹی ہے تو یہ بالکل صحیح ہے کھتو. اب یہ کھتو کیا ہے؟ کھتوان تھا اس کا پرانا نام. یہاں جو ہے پرانا کھتو جو ہے وہ تو تباہ ہو گیا پھر اس کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا چھوٹی کھتو بڑی کھتو اور آپ چھوٹی کھتو میں رہا کرتے تھے. یہ کھتو جو ہے قصبہ ہے ضلع سیکر ریاست راجستھان ملک انڈیا میں اور آپ کا بچپن چونکہ یہیں گزرا تھا کھتو کے اندر اس لیے آپ کے نام کا یہ حصہ بن گیا. لیکن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یا لوگ بولتے ہیں تو اگر وہ یوں بول دیں تو کچھ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. وہ کیا پرانے تمام القابات اور ٹائٹل لگانے سے حضرت شیخ احمد آف کتو رحمۃ اللہ علیہ. اب کھتو کی سمجھ آ گئی یہ ایک قصبے کا نام ہے. اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ مغربی آتا ہے. یہ مغربی جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے جس سلسلے میں بیعت کری تھی وہ سلسلہ مغربیہ تھا. لیکن کویسچن تو پھر وہی رہا کہ مغربی اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ مرید یعنی کچھ واسطوں کے ساتھ یہ ان کے مرید تھے اس سلسلے میں. لیکن پھر بھی وہی رہا کہ بابا اسحاق مغربی تو ابو مدین مغربی کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پرانے دور کے اندر عرب جو ہیں عرب کے لوگ اسپین ٹونیزیا مراکو لیبیا الجیریا موریتانیہ اس کو مغرب کہا کرتے تھے. ان علاقوں کو اس کے قریب قرب و جوار میں جتنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو مغرب کہتے تھے. چونکہ ابو مدیم شعیب جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے اسپین کے اندر اس لیے ان کو مغربی کہا جاتا ہے. تو آپ اس سلسلے کے اندر بائت ہیں اس لیے شیخ احمد آف کتو رحمۃ اللہ علیہ مغربی ہیں. یعنی آپ کا سلسلہ جیسے چشتیہ قادریہ سہراوردیہ نقشبندیہ ہوتا ہے نا اسی طرح ایک سلسلہ مغربیہ بھی ہے اور یہ سلسلہ نارتھ افریقہ کے اندر بہت مشہور ہے. اور ابو مدین مغربی انشاءاللہ اس کے بعد ان کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں تاکہ جتنے لوگ شیخ احمد آف کتو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو پیر ہیں یا شیخ احمد آف کتو رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے میں بائت ہیں وہ سلسلہ کتنا بڑا ہے. تو جس طرح ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر عبد القادر گیلانی معین الدین اجمیری اور داتا حجویری ہیں اسی طریقے سے جب آپ نارتھ افریقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو ابو مدین نظر آئیں. بلکہ ابو مدین کا جب نام لیتے ہیں تو ساتھ الغوث لکھتے ہیں. عبد القادر گیلانی تو غوث الاعظم ہے نا ان کے ساتھ الغوث لکھا جاتا ہے. اب آپ کو کچھ معلوم پڑا کہ مغربی کیوں؟ ایک اور نام سرکھیجی یہ بھی آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. سرکھیجی یہ سرکھیجی جو ہے یہ احمد آباد کا شہر ہے سبربن ہے. یہ سرکھیج جو ہے یہ احمد آباد شہر کا سبربن ہے اور یہ شہر کے سینٹر سے 7 کلومیٹر دور ہے. اس قصبے کو محمود بیگڑا نے جو ہے یہ بھی بادشاہ محمود بیگڑا نے جو ہے اس کو بنایا اور بسایا تھا. آپ کے لیے پھر یہاں خانقاہ بنائی گئی آپ کے یہاں ایک مسجد بنائی گئی. اس مسجد کا نام ہی روزہ سرکھیج ہے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سرکھیجی لگتا ہے. میں ایک بات آپ سے پوچھوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کا درجہ پیدا کرنے کی وجہ سے افضل ہے یا بچے کو پالنے کی وجہ سے افضل ہے؟ سوچئے. مجھے معلوم ہے ایک دم سے ایک آدمی اٹھے گا کہے گا جی وہ ماں کا درجہ
پیدا کرنے کی وجہ. میں ماں نہیں پوچھ رہا, میں ماں باپ پوچھ رہا ہوں, ماں نہیں پوچھ رہا میں, وہ تو مجھے بھی معلوم ہے, کیونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ماں جو ہے وہ اسے اٹھائے رکھتی ہے تو تکلیف میں ہوتی ہے, جنتی ہے تو تکلیف میں ہوتی ہے, وہ تو میں آیت جانتا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ کام کیا مشکل تھا, کیونکہ تکلیف ایک دفعہ ہوئی اس کے بعد تو ختم ہوگی. تو دیکھیے, یاد رکھیے, ماں باپ کا درجہ, ماں کا درجہ بڑھتا ہے, وہ درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ اس نے ایک اور تکلیف برداشت کی ہے, وہ جننے کی ہے. لیکن اصل میں ماں باپ تربیت کی وجہ سے ماں باپ کا درجہ بڑھتا ہے, کیونکہ باپ نے تو جننے کی تکلیف نہیں لی, تو لیکن پھر بھی باپ کا بھی, اب باپ کی طرف کوئی یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس نے تو نہیں جنا. جو باپ کی نافرمانی ناراضگی اختیار کرتا ہے, مول لیتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کو ناراض کیا, اب اس نے تو نہیں جنا. یہ درجے اس کے کیوں ہیں؟ تو اصل میں اب دیکھیے, میں دوسری دلیل لیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر یہ جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربا یعنی کا لفظ آیا ہے, جننے کا لفظ نہیں آیا, کہ انہوں نے تربیت کری ہے. تو پالنا جو ہے یہ افضل ہوتا ہے. کسی کا بچہ ہے تو جاؤ آپ دیکھو, اس کی پیدائش سے لے کر اس کی 5 سال کی عمر, وہ تکالیف ساری, اس کے بعد پھر آگے کی تکالیف. تو بچے کو پالنا, اسے سنبھالنا, اسے رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اب شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے یہ چاہیں گے کہ میں فوراً سے ان کی شان شروع کر دوں تاریخ, لیکن نہیں, جب تک میں ان کے پالنے والے کی گفتگو نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کو پالنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ کے بعد ماں باپ دیکھیں. لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہو گیا. شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ماں باپ نے نہیں پالا, بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے پالا ہے. بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بزرگ کے مرید, اور چند واسطوں سے وہ ابو مدین شعیب انصاری مالکی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. بابا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حج جو ہیں وہ پیدل کیے. آپ اپنے پیر و مرشد کے شاگرد رشید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, مرید بھی تھے, مراد بھی تھے, محبوب بھی تھے. آپ کے مرشد دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے اپنے مرشد کے در پہ ڈیرا لگا لیا, قبر کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. اتنے روئے, اتنے روئے, اتنے روئے, 3 دن گزر گئے. کوئی آدمی ضرورت کے لیے آتا تو کوئی پیسے چاہیے ہوتے خانقاہ کا خرچہ چلانے کے لیے, آپ اپنے مرشد کی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور یوں ہاتھ نکال کے پیسے اس کو دے دیتے. 3 دن جب گزر گئے تو مرشد خود خواب میں آئے, کہنے لگے بیٹے اب میری قبر سے اٹھ جا, تو ہندوستان کی طرف چلا جا, وہاں جا کر ہمارا فیض پہنچا آگے, وہاں تو نے فیض پہنچانا ہے. اب وہاں سے اٹھے تو آپ ہندوستان کی طرف چل پڑے. اس دور میں ہندوستان کے اندر علاء الدین خلجی کی حکومت تھی, اور یہ تقریباً 1308 عیسوی کے قریب بنتا ہے. آپ ہندوستان کی طرف گئے تو سیدھا آپ اجمیر چلے گئے, راجستھان. وہاں جا کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے اوپر آپ نے چلہ کاٹا. 40 دن جب مکمل ہو گئے, آپ کا چلہ کامیاب ہو گیا. تمام کے تمام اولیاء کرام, خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بھی اور آپ کے مرشد بھی بیچ میں تھے, سب آئے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کہ بھائی یہ تم نے اچھے طریقے سے مراقبہ میڈیٹیشن تم نے اچھا کرا ہے, فیض دیا ہر ایک نے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب کسی کا چلہ کامیاب ہو جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, ورنہ بڑوں بڑوں کے چلے جو ہیں وہ چلوں کے اندر ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں. تو مرشد نے یہ کہا بیٹے اب تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری جگہ اصل جو جگہ ہے وہ کھتو ہے, وہ جو ڈیرا وہ جگہ جو ہے وہ ہم نے تیرے نام لگا دی ہے, تم اب وہاں پہنچو. اب یہ وہاں سے گویا کہ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ تم اجمیر سے اب چلے جاؤ. اب یہ وہاں سے چلے. اجمیر سے جب یہ چلتے ہیں تو اجمیر سے ناگور, یہ کھتو اور یہ سارے جو علاقے ہیں جتنے, یہ قریب قریب پڑتے ہیں. اجمیر سے ناگور جو ہے یہ ایریل فاصلہ اس کا 92 کلومیٹر بنتا ہے, اور بائی روڈ اگر جائیں تو 122 کلومیٹر بنتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا, جب کبھی میں بیان کروں کہ اتنے مائل دور ہے تو بعض اوقات وہ اس کا جو ہے یہ ایریل راستہ اور ہوتا ہے, ایریا وائز کتنا دور ہے, اور ایک ہوتا ہے بائی روڈ. جب آپ سڑک بنائیں گے کسی ملک کے اندر یا شہر کے اندر تو سڑک بالکل سیدھی تو نہیں بنے گی نا, کبھی وہ ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر سے ادھر آ جاتی ہے, تو اس طرح اس کو لانگ ہو جاتا ہے. اور ویسے آپ گریں تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 کتابیں ہیں, ایک یہ شہر ہے اور ایک شہر یہ ہے. اب بالکل اس کو ماپنا ہو تو یہ بالکل کم پڑے گا. تو اس لیے اجمیر سے ناگور ویسے فاصلہ جو ہے زمین یہ دیکھا جائے تو یہ 92 کلومیٹر بنتا ہے, اور اگر بائی روڈ دیکھا جائے تو 122 کلومیٹر بنتا ہے. اور اجمیر شریف سے کھتو جو ہے وہ 175 کلومیٹر بنتا ہے. آپ جو ہیں
اکثر یہ سفر کرتے رہتے، ان علاقوں کے اندر آپ بڑا پھرے، ناگور کے اندر، میرٹھ کے اندر، کھتو کے اندر، ان علاقوں میں پھرتے رہتے، لیکن آپ کی جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ آپ کا مرکز جو ہے وہ کھتو ہے۔ آپ یوں ہی پھرتے پھرتے جو ہے میرٹھ کے قریب پہنچے، ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا توت کا، آپ توت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے جب بیٹھے، وہ توت کا درخت جو ہے، لوگ اب گزرتے، ہندو بھی مسلمان بھی آپ کو دیکھتے، ولی کے چہرے کا ایک کمال ہوتا ہے، اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، چہرے کو دیکھتے بیٹھتے۔ ایک بڑا مالدار آدمی تھا اس علاقے کا، نام اس کا تھا مہیش، وہ بھی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ یعنی ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ یہ میرٹھ دریا جمنا کے کنارے پہ تھے تب آپ، گارڈنز بیٹر۔ تو وہ آیا، کہنے لگا جی بابا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، دولت ہے، ہر شے ہے، شہرت ہے، سب چیزیں ہیں، پورا قصبہ میرا ہے، میرے انڈر ہیں یہ لوگ، پر میرے پاس بچے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، لیکن تو مجھ سے ایک وعدہ کر۔ کہنے لگا جی جو آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ تو آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہر بات مان لیتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے آدمی مصیبت میں ہو، میں اتنی دیگیں دوں گا، میں اتنا کچھ دوں گا، جب کام ہو جاتا پھر سوچتا اوئے ہو یار دیگیں تو بڑی مہنگی ہیں، اب بزرگوں کو دیگوں کا کیا فائدہ، چلو چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس وقت آدمی مان لیتا ہے کتنی بھی مشکل ہو۔ آپ نے فرمایا وعدہ کر، کہنے لگا جی وعدہ کرتا ہوں، مانوں گا۔ آپ نے فرمایا پکا وعدہ، جی میں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا پکا وعدہ، جی میں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ تجھے 5 بیٹے عطا کرے گا، پہلا بیٹا تو مجھے دے گا۔ اس نے اس وقت سوچا چل پتہ نہیں بابا یہاں ہوگا نہیں ہوگا، آئیں گے نہیں آئیں گے، 5 بیٹے ہوں گے تو بڑا بیٹا لینے، ٹھیک ہے بابا میں بڑا بیٹا تمہیں دے دوں گا۔ فرمایا لگے پکا وعدہ، کیا میں جا دوں۔ آپ نے اس کو دعا دیا اور وہاں سے اٹھ پڑے۔ اٹھ کے آپ پھر خراساں چلے گئے۔ وہ آپ کا ایک ٹرپ تھا، ایک دورہ تھا، آپ نے خراساں، ہرات، یہ سارے علاقوں کا دورہ ٹرپ کیا۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال کے بعد دوبارہ آپ اسی توت کے درخت کے نیچے آ گئے۔ اور کرامت ذرا دیکھیے آپ کی کہ جب آپ توت کے درخت سے اٹھ کر گئے تھے تو اس وقت وہ خشک ہو گیا تھا۔ واپس جب آ کر ندی کراس کرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ آ کر بیٹھتے ساری ایک دم سے وہ ہرا بھرا ہو گیا درخت۔ یہ آپ کی برکت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ رونما کب چیزیں ہوتی ہیں؟ جب حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، یا حضرت جبریل علیہ السلام کی اونٹنی کا گزر ہوتا ہے، یا کسی ولی اللہ کے ہاتھ کی لمس ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ریزن بنتی ہیں۔ اور زیادہ تر حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، آپ کے ساتھ جو ہوا مس کرتی ہے نا، وہاں چیزیں اکثر زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام، اور ولیوں کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا اسحاق مغربی رحمہ اللہ کے پاس نہ آئے ہوں؟ تو جو ہی آپ آ کر بیٹھے، وہ توت کا درخت ہرا ہو گیا۔ اب لوگ تو جانتے تھے، وہ تو 5 سال سے گزر رہے تھے کہ درخت تو سوکھا ہوا ہے، ایک دم سے ہرا ہوا۔ بابا کی کرامت کی شہرت ہو گئی، اور جب شہرت ہوئی، بات آگے پھیلی تو اس کے کانوں، مہیش کے کانوں تک بھی پہنچی کہ بابا تو دوبارہ آ گئے۔ اب وہ بابا کے پاس آیا، کہنے لگا بابا آپ کی دعا سے مجھے بیٹے مل گئے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنا وعدہ پورا کر۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جس کی دعا سے بچے ہوئے ہیں، اور آپ نے نشانی بھی بتا دی تھی جو بیٹا ہوگا وہ یہی شکل کا ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ اب وہ آپ کو گھر لے گیا۔ گھر جب لے کر گیا تو اس نے 4 بچوں کو، جو اس کے 5 بچے تھے، 4 بچے اس نے اپنے سامنے رکھے چھوٹے، اور بڑا جو بیٹا تھا وہ نوکر کا بیٹا، اس کی ہم عمر کا جو ہے، وہ اپنا بڑا بیٹا بنا کر سامنے کھڑا کر دیا، کہنے لگے بابا یہ میرا بڑا بیٹا ہے، تاکہ اگر بابا لے بھی جائیں تو نوکر کے بچے کو لے جائیں، میرا بیٹا بچ جائے۔ آپ نے یوں چہرے کی طرف دیکھا، فرمانے لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہنے لگا جی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر میرا نہیں ہے تو ڈھونڈ لو۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اب میں ڈھونڈتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا قوام الدین کہاں چھپے ہوئے ہو، خود کو کہاں چھپا رکھا ہے، آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ یوں اس نے سر آپ کے قدموں میں رکھا، آپ نے اس کے سر کو اٹھایا، سر پکڑ کے جب بلند کیا تو آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا۔ اب آپ نے فرمایا میں اس بچے کو لے جا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ یاد رکھ اگر تو کوئی بھی حرکت کرے گا یہ تیرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا ہیں کچھ، اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ تو آپ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ اس مہیش کے بیٹے کو مسلمان کر کے لے کر آئے کھتو کے اندر۔ کھتو میں آ کے آپ نے اس بیٹے کو پڑھایا، اس کو ہر چیز سمجھائی۔ اب وہ 5 سال کے بچے کو لے کے پالا آپ نے، عربی، فارسی، قرآن، حدیث، روحانیت سب۔ 25 سال کی عمر ہوئی وہ بچہ فوت ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں جب وہ بچہ فوت ہو گیا، اب آپ کھتو میں ہی رہتے تھے، لوگ آپ کو جانتے تھے، سب کو معلوم تھا آپ کا۔ جب آپ کا بچہ فوت ہوا، وہ 25 سال کا جوان، آپ بڑا روئے۔ کتنے ہی عرصہ گزر گیا، آپ اس کی غم میں روتے تھے۔ کیوں؟ اچھے آدمی کے غم میں رونا ثواب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے تھے۔ بیٹا ولی اللہ ہو، بیٹا نبی ہو، نیک آدمی ہو، اس کی یاد میں رونا ثواب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کا بچہ جو ہے عام بچہ نہیں ہے، ولی کامل ہے، روتے رہے۔ تو جب آپ بہت روئے، اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے
خواب میں آپ کو اشارہ یہ کروایا کہ سنو تم رونا بند کرو، ہم تمہیں اس سے بھی افضل اور اچھا بیٹا عطا کریں گے جو تیرے فیض کو آگے چلائے گا، جو تیرے نام کو آگے بڑھائے گا۔ جب آپ نے یہ سنا اور نشانیاں دکھا دی گئیں کہ دیکھو یہ اس کی شکل ہے، اس طرح کی آنکھیں ہیں، اس طرح کا ناک ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کا رنگ ہے، اور اس کے دائیں شولڈر کے اوپر نشان ہے، اور یہ بچہ جو ہے ہم نے تمہیں دیا۔ آپ نے یہ ساری نشانی اور ساری علامات جب جان لی تو آپ کے مرید تھے، آپ کے طالب تھے اور آپ کے چاہنے والے تھے مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے علامہ تھے اور بڑے مقرر تھے۔ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ مولانا صدر الدین آپ کے پاس رہا کرتے تھے اور آپ کا فیض تھا ان کو، وہ لوگ علاقوں کے اندر جگہوں میں جاتے تھے اور بہت زبردست ٹاپ کے مقرر تھے۔ آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، لوگ محافل کا جب انعقاد کرتے تو آپ کو بلاتے، آپ اس کے اندر تقریر کرتے، تو آپ نے ان کو بلایا، صدر الدین ادھر آؤ، دیکھو یہ نشانی ہم کو رات کو بتائی گئی ہمیں بچے کی، اس شکل کا بچہ تمہیں جہاں ملے اس بچے کو ہر قیمت پر تم ہمارے لیے لے آؤ۔ مولانا صدر الدین کو جب نشانیاں بتا دی تو اب آ جائیے، مولانا صدر الدین تلاش کرنے لگ گئے۔ یہاں تک بات ذرا روکتا ہوں میں، چلیے واپس اب دہلی کے اندر۔ تغلق خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان، اس کا ایک چشم و چراغ ملک اختیار الدین۔ اختیار الدین کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اختیار الدین یہ شاہی خاندان ہے، فوج کے اندر اعلیٰ عہدے کا اوپر فائز ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا گیا نصیر الدین۔ بڑے ناز و نام سے پالا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 4 سال بچے کی جب عمر ہو گئی، دہلی کے اندر دایا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ایک نوکرانی رکھتے تھے۔ وہ تو یہ خیر یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، جو امیر آدمی ہیں ان کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہے، تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نوکرانی سے ہی پیار کرتے ہیں، ماں سے پیار نہیں کرتے۔ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالنے والا جو ہے نا وہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اب وہ دایا جو تھی، نرس جو تھی، وہ آپ کو پالتی۔ ایک مرتبہ کیا 4 سال کا بچہ ضد کری کہ مجھے باہر جانا ہے، وہ باہر جب لے کر گئی بچے کو سیر کروا رہی تھی تو کیا ہوا، ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ دہلی کے اندر آندھی آ گئی، اتنی تیز آندھی آئی کہ جیسے کہتے ہیں نا کالی آندھی آ گئی، دن کے ٹائم رات ہو گئی۔ تو اب وہ اسی ہوا کے اندر ہی جیسے اس کو کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے، ٹورنیڈو جو ہے تیز ہوا خود اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ تو پورے مکان لپیٹ میں لے جاتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے۔ وہ دہلی سے بڑی دور چلی گئی۔ جب آندھی تھمی تو پتہ ہی نہ چلے اس کو کہ میں کہاں ہوں۔ اب یہاں میں سوچتا ہوں کیا ہوا ہوگا، یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چلاکی ہو اس کی، لیکن چلاکی کیسے ہو، یہ تو آندھی کے اندر گئی ہے، پھر واپس کیوں نہیں آئی؟ ڈر گئی ہوگی، ایک کہ میں واپس جاؤں گی تو پھنس نہ جاؤں، یا واپس آ ہی نہیں سکتی ہوگی، یا تیسرا یہ ہے کہ کسی نے اس کو اٹھا لیا ہوگا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ بچہ اور اکیلی عورت کو دیکھ کر اٹھا لیا۔ خیر تقدیر اپنا جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ جب آندھی تھمی تو رات کا وقت ہو گیا، ایک خیمے کے قریب ہوئی، قافلہ تھا وہاں بیٹھا ہوا، خیمے والے سے بولا کہ ہمیں رات رہنے دی جائے۔ اب وہ خیمے میں رہی تو اب وہیں کچھ ہوا، کیا ہوا، وہاں سے وہ قافلہ جو روانہ ہو رہا تھا اس کا نام تھا ڈنڈوانا، ڈنڈ نون آتی ہے بیچ میں، ڈنڈوانا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ یہ ڈنڈوانا جب وہاں پہنچے تو یہ ڈنڈوانا جو ہے یہ لفظ اصل میں دین دیوانہ تھا۔ دین دیوانہ جو ہے یہ دیدوانا بن گیا، پھر دیدوانا جو ہے وہ ڈڈوانا ہو گیا۔ تو یہ اصل میں بانی تھا جو اس قصبے کا، اس کا نام تھا دین دیوانہ۔ تو یہ دین دیوانہ کئی شیب اختیار کرتا کرتا ڈنڈوانا ہو گیا۔ تو یہ ڈنڈوانا جو ہے اب ملک انڈیا کی ریاست راجستھان کے ضلع ناگور کا ایک قصبہ ہے یہ۔ تو مولانا اب یہ بچہ جو ہے پہنچ گیا ڈنڈوانا کے اندر۔ نرس کہاں ہے آگے تاریخ پھر چپا ہے۔ بچہ جب پہنچا ڈنڈوانا میں تو وہاں اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا، یا اس قافلے والوں نے بیچ دیا ایک ایسے شخص کے ہاتھوں کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، نام اس کا ہے نجیب نساج، اس کے ہاں بچے نہیں ہیں۔ وہ بچہ جب یہ بچہ اس نے لے لیا تو بچہ اڈاپٹ کرنے کی خوشی میں ایک محفل کا انتظام، اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست مقرر اور مبلغ تھے۔ تو آپ کو دعوت دی گئی کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ تو آپ جو ہیں مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا تھا وہ جو ساری سچویشن تھی، اب آپ وہاں نجیب نساج کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں پہنچے، تقریر کی آپ نے، کھانا وانا کھایا گیا۔ تو جب سب چلے گئے تو اس نے بتایا کہ یہ ہے میرا بیٹا جسے میں نے اڈاپٹ کیا ہے،
اور میں نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر یہ آج کی محفل کا جو ہے وہ انعقاد کیا. آپ مولانا صدر الدین بچے کو دیکھتے جا رہے ہیں, بچے کو دیکھنے جا رہے, تو کہنے لگا, نجیب کہنے لگا حضور خیریت ہے؟ فرمانے لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور تو اسے رکھ نہیں سکتا. کہنے لگا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ تو بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے, یہ تو وہ رکھیں گے. کہنے لگا یہ وہ کیسے؟ آپ نے اس کو ساری سٹوری بتائی کہ اس بچے کا ذرا شولڈر سے ہٹاؤ, ذرا ہٹایا تو دیکھا وہاں نشان تھا. فرمان لگے ان کو پہلے ہی سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جب اس نے یہ سنا تو وہ جانتا تھا, کیونکہ بابا اسحاق کھتو کے اندر مشہور تھے ارد گرد کے علاقوں میں, اور مولانا صدر الدین کو بھی سب جانتے تھے. کہنے لگا حضور ٹھیک ہے, اگر وہ فرماتے ہیں تو یہ بیٹا آپ کا ہوا. مولانا صدر الدین پھر وہاں سے نجیب نساج کے گھر سے اسے لے کر کھتو آئے. جو ہی بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کہا میرا بیٹا آ گیا, جو میرا نام چلائے گا آگے, جو میری شان آگے پہنچائے گا, میرا میسج آگے پہنچائے گا. تو جب آپ پہنچے تو پھر آپ نے کہا آج سے اس کا نام احمد ہے. تو نصیر الدین کا نام احمد ہو گیا. یہ اب شاہ احمد اب کتو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتو کس طرح بنا. تو نصیر الدین دہلی سے چلا تھا 4 سال کا, تو وہ جب پہنچ گیا کھتو کے اندر تو وہ احمد بن گیا. اب آپ نے جب اس بچے کو اپنی گود لے لیا, کیا مطلب, یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. عمر 4 سال ہے. 1342 میں کھتو کے اندر تربیت آپ کی شروع ہو گئی. آپ کی تربیت شروع ہوئی. اب 4 سال کے بچے کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہی لوگ جانیں گے کہ جو یا تو بچے کو پال رہے ہیں, وہی لوگ جانیں گے. یہ ان کا اپنا بیٹا ہے, ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بیٹے کو پالنا کتنا مشکل ہے. وہ سوتے ہوئے جاگ جائے گا, اس کے کپڑے بدلنا, اس کو نہلانا, اس کی باتوں کو ماننا, اس کی ضد, ایک ہی جملے کو 5 6 مرتبہ کا, وہ انتہائی مشکل ہے. بائی گاڈ انتہائی مشکل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعا جو کی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تربیت بہت مشکل ہے, پالنا بچہ بہت مشکل ہے. تو اب بابا اسحاق نے ماں بن کر بھی پالا, باپ بن کر پالا, باپ کی طرح تربیت کی, ماں کی طرح رکھوالی کی. بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بچے کو عربی سکھائی, فارسی سکھائی, بچے کو پڑھانا سکھایا, اس کے بعد قرآن حدیث حافظ بنایا, فقہ پڑھائی. یعنی جو بابا اسحاق کے پاس تصوف جتنا تھا, روحانیت تھی, سب بچے کے اندر ڈال دی. اب بچہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا. 12 سال کا جب ہوا بیٹا آپ کا احمد, شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ, جب یہ 12 سال کے ہوئے, چل بیٹے تجھے دہلی لے چلتے. اپنے بیٹے کو ساتھ دہلی لے کر گئے. دہلی میں جب لے کر گئے تو وہاں خان جہان کی مسجد تھی. اس مسجد کے ساتھ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تعلق تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ وہاں کا جو لنگر خانہ تھا, اس لنگر خانہ کے انچارج یہ تھے, اور وہاں کے لوگ آپ کو اپنا پیر مانتے تھے. تو آپ جب جاتے خان جہان کی مسجد میں آپ رکتے. تو 12 سال جب عمر ہوئی تو شاہ احمد آپ کتو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ وہ ہے, کہ شاہ احمد یہ وہ ہیں کہ جن کو بیٹا بنایا ہے. اس وقت جب آپ گئے پہلی دفعہ تو دیکھا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں سہروردی دہلی میں. بڑا مجمع لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں شاہ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ بابا اسحاق سے, پوچھتے ہیں بابا یہ رش کس بات کا ہے؟ کہنے لگے مخدوم جہانیہ جہاں گشت آئے ہیں, لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں, تمہیں بھی زیارت کرنا ہے, میں لے چلوں تمہیں. اب ذرا جملہ سنیے گا. کہنے لگے بابا آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو, آپ ہی, اور یہ مرید کے ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر مرید کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. مرید کے لیے سب کچھ اس کا پیر ہونا چاہیے. اب چاہے پیر کم درجے کا ہو یا جیسا بھی ہو, کیوں؟ فیض اللہ نے دینا ہوتا ہے اور وہ مرید کی اداؤں کے اوپر ملتا ہے فیض. آپ شیخ احمد کتو رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہہ دیا کہ اے میرے پیر میرا سب کچھ تم ہو, پیر خوش ہو گئے. خوش ہو کر آپ نے یہ کہا بیٹے, بڑے خوش ہوئے, فرمایا جاؤ دعا ہے تم کو سلطان, امراء, اولیاء کمال نیاز مندی سے تمہارے پاس آیا کریں. تمہارے پاس سلطان, امراء, اولیاء, علماء سب بڑی نیاز مندی سے آیا کریں گے. تو واقعی تاریخ نے پھر دیکھا کہ سلطان احمد شاہ, سلطان مظفر شاہ, سلطان قطب آپ کی عقیدت مند تھے, اور اولیاء میں قطب عالم اور شاہ عالم جیسے عظیم نام اور عظیم تصوف کے رہنما, یہ سہروردی سلسلہ کے عظیم نام, یہ آپ کی عقیدت مند تھے. یہ پیر کی دعا. اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت خود پھر آپ کو ملنے کے لیے آئے. ایک دور وہ بھی آیا کہ خود آپ کو ملنے کے لیے مسجد کے اندر آئے. تو مرید جب بن جاتے ہو, پھر اب پیر سچا ہو یا جھوٹا ہو, تم اپنے پیپر میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دیکھو پھر کس طریقے سے تمہیں فیض عطا فرما دیتا ہے. تو بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے بڑا وقت جو ہے وہ گزارا. 661 ہجری کے اندر بابا کا انتقال ہو گیا. آپ کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب کی عمریں تقریباً 120 سال بنتی ہیں.
آپ کی بھی عمر 120 سال ہے۔ 27 نومبر 1379 بروز اتوار دنیا سے کوچ کر گیا۔ دنیا سے جب کوچ کیا تو شعبان کا مہینہ تھا۔ اب آپ خود دیکھو، اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 43 سال تھی۔ یار جس نے 4 سال سے لے کے پالا ہو تو وہ کتنا غم ہوا ہوگا۔ اور بابا کے ساتھ تو اتنی محبت تھی شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کی، اب میں آپ کو مثال دینے لگا، اتنی محبت تھی کہ 12 سال کی عمر میں جب آپ آئے تھے، دہلی میں آئے تو خان جہان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک بندہ مسجد کے اندر انٹر ہوا، وہ شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا جائے، قریب آ گیا، آگے کہنے لگا تم نصیر الدین ہو۔ بابا صاحب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، تم میرے بھائی ہو اور تمہارے باپ کا نام اختیار الدین ہے۔ یہ پہلی دفعہ جب پتا چلا کہ آپ تغلق خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نشانی یہ ہے کہ تیرے شولڈر کے اوپر نشان ہے، اور جب دیکھو شولڈر پہ نشان، یہ تو سب کو پتا تھا۔ اب وہ بھائی بھاگا واپس، ابا کو بھی لے کر آیا، سب کو لے کر آیا کہ بھائی مل گیا ہے۔ تو خان جہان کی مسجد کے اندر ابا بھائی سب کٹھے ہیں۔ تو بابا اسحاق نے وہی جواب دیا جو میرے نبی نے دیا تھا، بھائی دیکھو یہ بیٹا ہے، تم لے جاؤ، یہ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ لیکن شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ نے وہی جواب دیا جو زید نے جواب دیا تھا۔ ہائے ہائے، ان کے ابا کھڑے تھے، ان کا چچا کھڑا تھا، بیٹا تیری ماں اور ہم سب تیری غم میں روتے ہیں، چل ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تھا میں محمد کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہی جواب دہلی کے اندر تاریخ نے خود کو دہرایا شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، جب ان کے ابو ہیں، جب ان کا بھائی ہے، جب ان کے ماں، انہوں نے کہا بیٹے چل ہمارے ساتھ، ہم تیرے غم میں روتے ہیں۔ کہا میں بابا اسحاق کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اتنی محبت تھی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، پالنے والے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے پھر نوازا آپ کو، اللہ نے نوازا۔ تو اتنی محبت ان سے، تو جب بابا کا وصال ہو گیا، بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ، 120 سال ان کی عمر ہے اور 43 سال شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ کی عمر ہے، جب ان کا وصال ہو گیا تو آپ اتنے غمگین ہوئے، آپ نے شعبان ہی سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ شعبان کے کچھ دن گزرے، رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، باہر نہ نکلتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ عید کے دن پھر آخر کار آپ کو صوبے دار نے خود اندر دروازہ توڑ کے جا کر آپ کو نکالا، اور اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے کہ آپ خود اپنے وزن پہ چل بھی نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں کے اوپر۔ آپ کو اٹھا کر پالکی کے اندر رکھا گیا اور آپ کو عیدگاہ کی طرف لے کر گئے، عید کی نماز تھی وہاں آپ کو لے کر گئے، سب لوگوں نے آپ کی زیارت کی، اور آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ 8 سال پھر مجاہدے میں گزارے۔ کھتو کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، سب لوگ آپ کے دیوانے۔ کچھ عرصہ آپ رہے وہاں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 790 میں آپ کے من میں شوق پیدا ہوا کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوں، حج کے لیے روانہ ہوا ہے۔ لیکن کمزوری اتنی تھی، مسلسل مجاہدے، مسلسل مراقبہ، مسلسل چلے اور روزے، کہ آپ حکمرانوں کو جو حاکم تھے اس علاقے کے انہیں پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے چل پائیں گے، اتنا لمبا سفر کیسے کر پائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ وہاں سے چل پڑے۔ جب آپ نے عزم حج کیا تو کھتو سے آپ ناگور پہنچے، یہ تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کے قریب فاصلہ بنتا ہے ایریل۔ حاکم قطب الدین کو آپ کا معلوم ہوا تو وہ روکنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن آپ رات کی تاریکی کے اندر ہی وہاں سے ناگور سے نکل گئے۔ نکل کے آپ پٹن پہنچ گئے۔ پٹن جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گجرات شہر کا یہ کیپٹل رہا ہے پرانا، اس کے بعد احمد آباد بن گیا۔ پٹن آپ پہنچ گئے۔ پٹن جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ جہاز جو ہے وہ وہاں سے نکل چکا ہے، اس کے اندر سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ رکے، وہاں کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے بڑا شاندار استقبال کیا، آپ کو گھر بلایا، اور 500 جو ہے وہ اشرفی آپ کی نظر کریں، اس دور کی جو کرنسی بنتی تھی۔ وہاں سے پھر ماہم کی طرف آپ کو بھیجا کہ شاید ماہم سے جو ہے نا وہ کوئی جہاز جا رہا ہو۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں کے حاکم نے بھی آپ کو نصرت خان نے ویلکم کہا، خصوصی انتظام کروایا۔ اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ ایک جہاز جا رہا ہے، اس جہاز کے اندر سیٹ کا انتظام جو ہے وہ آپ کے لیے خاص طور پر کرایا گیا، کیونکہ آپ کمزور تھے، سفر کرنا آپ کے لیے مشکل تھا، لیکن آپ کی ضد تھی کہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا انتظام جب کرایا گیا تو وہاں آپ کو سیٹ لے کر دی گئی، آپ حج کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو اب آگے کیا ہوا، اس کے لیے آپ سنیے۔ اخبار الاخیار یہ کتاب کا نام ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب آپ جہاز کے اندر بیٹھ کے حج کے لیے روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، رستے کے اندر جہاز جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ اوپر آ کر وضو کرنے لگے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے جہاز کس قسم کے ہوتے تھے، اور نکاہت اور کمزوری بھی۔ آپ جو ہی پاؤں دھونے لگے اپنے، تو ایک دم سے آپ پھسل کے گر گئے اور سیدھا سمندر کے اندر گر گئے۔ سمندر میں جب آپ گرے تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، ایک دم شور مچا دیا،
کہ وہ جو فلاں بزرگ تھے وہ تو گر گئے سمندر کے اندر. تو تھوڑی دور لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بچائیں کیسے. آپ تھوڑا سا آگے چلے, تیرنے لگے, تیرتے ہیں تو ایک دم سے آپ کھڑے ہو گئے, پانی جو ہے وہ آپ کے بالکل یوں کمر تک پانی آپ کے پہنچا. تو کپتان نے کیا کیا کہ وہ جیسے مچھلی کو نیچے سے یوں پکڑا جاتا ہے اوپر لایا جاتا ہے, ایسے ہی آپ کو اوپر لے کر آئے. جو ہی آپ اپنے جہاز کے اوپر پہنچے, لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے. کہنے لگے کچھ نہیں, جو ہی گرا ہوں تھوڑا سا چلا تو بس یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو, یہ پڑھنے لگ گیا. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ. آپ بھی جب کبھی مصیبت آئے, پریشانی میں مبتلا ہو جائیں, اور تو اس وقت اسی کا وظیفہ شروع کر دیجئے گا. لیکن میں یا حیو یا قیوم کا اضافہ کرتا ہوں سفر کے اندر جو مصیبتیں ہیں. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم. اب میں پڑھنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ گیا ہے. میں نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا, پاؤں رکھا تو میں سیدھا کھڑا ہو گیا, تو پانی صرف پہنچا میری کمر تک. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ سمندر کا سفر آپ نے کیا ہے تو میں نے 6 گھنٹے کیا ہے. گریس سے میکنوس تک میں گیا ہوں جہاز کے, بحری جہاز کے اندر. تو وہ یہ بڑے بڑے جہاز کہاں روکے جاتے ہیں؟ وہ بندرگاہ, کون سی بندرگاہیں مشہور ہوتی ہیں کہ جس کے کنارے پہ بھی پانی گہرا ہو, وہ گہرے پانی پہ یہ چلتا ہے. اگر پانی کم ہو جائے تو جہاز پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے راؤٹ وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں نیچے چٹانیں نہ ہوں, ورنہ جہاز تو اڑ جائے گا. اب یہ ایک کرامت ہے کہ آپ کا جہاز جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچے سے, اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں چٹانیں ہوں گی. کیوں کہ جہاز اس روٹ پہ نہیں چلا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نیچے کوئی چیز رکھ دی اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اب آپ نے مکہ شریف حج کیا, اب عالم دین تھے, صاحب علم تھے. مکہ کے لوگوں کو آپ کی صلاحیتوں کا پتہ چلا. مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دیوانے ہوئے. آپ نے حج کیا, حج کرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل جو ہو وہ حج کرنے جائے اور مدینہ نہ جائے؟ اب ولی کامل مدینہ ضرور جائے گا, مدینہ کے بنا ولی کامل کا گزارا نہیں ہے. تو حج کیا, حج کرنے کے بعد مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے. اس وقت سفر جو کیا جاتا تھا وہ پیدل سفر کرتے تھے. آج کل تو بسیں ہیں, پہلے پاسپورٹ دینا پڑتا ہے, خارجی جو ہیں پہلے ان کو پاسپورٹ دینا پڑتا ہے, پاسپورٹ دینے کے بعد پھر ٹکٹ ملتی ہے. اس وقت سفر پیدل کیا جاتا تھا یا کرائے کے اوپر جانور لے لیا جاتا تھا. آپ چونکہ چل نہیں سکتے تھے, کسی نے کہا کہ حضور اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیے. تو اب مکہ سے آپ چلے مدینہ کی جانب, اونٹ کے اوپر آپ بیٹھے. جو ہی مدینہ شریف کی حد میں داخل ہوئے تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ کی محبت دیکھیے, آپ نے چھلانگ لگا دی اس کے اوپر. بھئی یہ کمزور آدمی ہو, کتنی عمر ہے آپ کی بہت زیادہ, یہ آپ مت سمجھیے کہ آپ جوان ہیں, بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں. تو ایک دم سے اوپر سے چھلانگ لگا دی, چھلانگ لگائی اور دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, نبی کی نعتیں پڑھتے ہوئے, نبی کا نام لیتے ہوئے بھاگتے جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جانب. کہ آپ اور آپ کے ساتھی آپ مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں پہنچے تو جاتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. تو آپ بھی جتنے لوگ ہو, یہ بات سن لو, یہ میں نے بہت سارے اولیاء کرام کے اندر یہ کرامت پڑھی ہے. وہ جاتے ہی جا کے سرکار سے عرض کرتے ہیں, پہلے سرکار کے پاس جاتے ہیں ہوٹل. اور مسئلہ بھی سن لیجیے, مسئلہ بھی یہی ہے, یہ ہوٹلوں میں اور ان چیزوں میں اگر آپ 10-12 ہو, حج کرنے جا رہے ہو یا مدینہ گئے ہو, تو 10-12 ہو تو پہلے ہوٹل مت جایا کرو, 2-3 کو بھیج دو, ان کو یہ تم جا کے سامان رکھو, اور خود سیدھا پہلے خانہ کعبہ اور سیدھا پہلے مدینہ جایا کرو اگر پاسبلٹی ہے. اگر پاسبلٹی نہیں تو الگ بات ہے. تو جاتے ہی کو یا رسول اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں. پھر دیکھو کہ آپ کے اوپر نوازشات کتنی ہوتی, پھر دیکھیے گا, یہ کر کے ذرا دیکھیے گا. تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ مسجد نبوی میں جب پہنچ گئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. اب ذرا اس کا اثر دیکھیے. یہ میں دوسرے طرح سے آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. کسی نے کہا یہ خان جہان مسجد کی ہے, کسی نے کہا نہیں مسجد نبوی کی ہے, لیکن یہ بات زبردست ہے, سچی ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. اب بھوک جب لگی تو امام خان جہان مسجد کے جو ہیں وہ اور شیخ تاج الدین کہنے لگے حضور وہ کھانے کا کچھ بندوبست. فرمانے لگے بھائی ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ہم تو حضور پاک کے مہمان ہیں, آپ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر ادھر سے کچھ گزارا کر لیا. اب جو ہی لوگ چلے گئے, رات ہوئی تو آپ عبادت میں مصروف ہیں, تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کون ہے؟ شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ چپ کر گئے, نہیں شاید کسی اور کو بلا رہے ہو. پھر دوسری بار حضور پاک کا مہمان کون ہے؟ تیسری بار مرتبہ جب کہا تو شیخ احمد آفقتو رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں ہوں حضور پاک کا مہمان. کہنے لگے اچھا آپ کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں حضور نے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں جھولی آگے کی, ساری کھجوریں ڈالی, اور میں نے جب کھائیں اتنی لذیذ اور ایسی کھجوریں میں نے پہلے نہیں کھائیں.
آپ مسجد نبی میں جب رہے کافی عرصہ آپ نے گزارا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فیض لیا آپ نے، تو جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے، آنے لگے، تو وہی بابا جی، وہی بزرگ جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ حضور پاک نے کھجوریں بھیجی ہیں، وہ ہاتھ میں دستار لے کر آ گئے، دستار لے کر آئے اور ایک چادر بھی تھی، کہنے لگے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا۔ آپ نے وہ امامہ لے لیا، کہا حضور نے عطا کیا ہے، آپ نے سر کے اوپر امامہ پہنا۔ ویسے اکثر آپ ٹوپی پہنا کرتے تھے، ٹوپی پہننا بھی حضور کی سنت ہے، وائٹ کیپ آپ نے پہنی، پگڑی پہننا بھی حضور کی سنت ہے، لیکن جو علماء کرام ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ پگڑی پہنا کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے امامہ شریف پہننا۔ تو آپ وہاں رہے، تو جب سر پر آپ نے امامہ پہنا تو آپ کو یہ بھی ساتھ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں کے لوگوں کو خطاب فرمائیں۔ تو شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں بھی خطاب کیا تھا، مدینہ میں بھی آپ نے خطاب کیا، اور آپ جب عربی زبان کے اندر بولے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حیران ہوئے اور آپ کے معتقد ہوئے۔ کچھ دن آپ نے پھر اور قیام کیا، کچھ تھوڑا سا، اس کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہو گئے۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ سیدھا جو ہے وہاں سے سندھ آئے، وہاں سے آپ روانہ ہوتے ہوئے کھتو آئے۔ کھتو میں جب آپ داخل ہوئے تو رات کے ٹائم داخل ہوئے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن پھر بھی لوگوں کو خبر ہو گئی، سب لوگ جو ہیں وہ آپ سے باری باری ملنے کے لیے آئے۔ تو آپ نے 40 سال وہاں گزارے تھے، کیوں نہیں ملنے آئے؟ سب لوگ ملنے کے لیے آئے۔ صبح جب ہوئی تو آپ وہاں سے دہلی روانہ ہو گئے۔ دہلی روانہ ہو کے آپ نے خان جہان مسجد کے اندر جا کے ڈیرا لگا۔ خان جہان مسجد کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے وہ پرانی ہے، آپ اپنے مرشد کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے، اور جب مرشد کے بغیر بھی آپ نے یہاں بیٹھ کے بہت چلے کاٹے۔ 20 یا 25 سال کے قریب آپ کی عمر ہوگی کہ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ جائیے ذرا اس کے پاس۔ تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جب خان جہان مسجد کی طرف آئے، آپ پالکی میں جلوہ فرما تھے، تو حجرے کے اندر آپ کو بھی کسی طرح خبر ہو گئی کہ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنا حجرہ چھوڑا تو شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر آئے، ابھی وہ پالکی سے اترے نہیں تھے کہ یہ قریب چلے گئے۔ تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریب آئے، آپ کو گلے سے لگا، گلے سے لگانے کے بعد آپ کے کان کے اندر 3 دفعہ آپ نے کہا اے جوان، دولت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تنزیہ جملہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بڑا نوازے گا، تو دیکھ جب اللہ تعالیٰ تجھے مقام عطا فرما دے تو پھر تم نے ہمیں بھول نہیں جانا، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، تو یہ بات آپ نے نبھائی۔ پھر جب آپ اپنے عروج پر پہنچے تو آپ نے آپ کے خاندان کو بھلایا نہیں ہے، بلکہ قطب عالم رحمہ اللہ کو اور شاہ عالم رحمہ اللہ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، عقیدت کا اظہار کیا، ان کو بادشاہ کے دربار تک پہنچایا۔ خان جہان مسجد میں ڈیرا لگایا آپ نے، وہاں آپ نے بہت سارے چلے کاٹے، لیکن یہاں جو ہے ڈاکٹر ظہور الحسن شارف سے تسامح ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد جب آپ خان جہان مسجد کے اندر آئے تو وہاں مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، اور آپ جو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو یہ 786 میں ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو 790 کے اندر تو یہ حج کرنے جا رہے ہیں، تو ملاقات کس طرح ہوگی؟ تو یہ جو ملاقات ہے مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ اسی وقت کی ہے جب آپ کی عمر 20 یا 25 سال کے قریب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہاں آپ نے بہت سارا وقت گزارا خان جہاں مسجد کے اندر، چلے بھی آپ نے کاٹے، عبادت بھی آپ نے کی، حج کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی۔ خان جہان مسجد میں کیوں بیٹھتے تھے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس مسجد کے ساتھ بڑی وابستگی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہاں آیا کرتے تھے، یہاں کے لنگر خانے کے آپ انچارج تھے۔ تو جب شیخ احمد افقتو رحمۃ اللہ کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب ہوگی کہ بابا اسحاق مغربی کی عمر 90 سال تھی اس وقت، فیروز شاہ تغلق نیا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ لنگر خانے کی چابیاں مجھے واپس کر دو، لنگر خانے کا انتظام اب گورنمنٹ ڈائریکٹ کرے گی۔ تو بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ لنگر خانے کا سارا انتظام ان کو دے دیا۔ تو گویا کہ یہاں وابستگی تھی آپ کی، اس لیے آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ حج کے بعد جب آپ خان جہاں مسجد میں دوبارہ آئے، جب دوبارہ آپ یہاں آئے تو پھر آپ کا رہن سہن جو ہے، آپ پڑھایا بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بازار میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، ننگے پاؤں پھرتے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ کیفیات ہوتی ہیں اس کے اندر وہی فری ہوتے ہیں۔ یہاں نکتہ سن لیجئے، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں مختار شاہ صاحب یہ دیکھیے فلاں بزرگ نے یہ کیا ہے، فلاں بزرگ یہ کر رہا ہے، فلاں بزرگ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، قرآن شریعت یہ کہہ رہی ہے۔ دیکھیے وہ جو بزرگ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اسی کے لیے ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آپ مثال مانگو گے تو چلیے سورہ کہف پڑھ لیجیے، وہ 16واں پارہ کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام چلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا۔ اب بتائیے یہ بچہ مارنا جائز ہے؟ آپ بتائیے، نہیں جائز نا؟
لیکن اللہ پاک ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. تو ان کے اوپر جو کفیت تھی وہ جس مقام پہ وہ تھے. اب دیکھیے موسیٰ سحاق پر اعتراض ہوتا ہے, چوڑیاں پہنتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, ان پہ اعتراض ہوگا جی وہ ننگے پاؤں پھر رہے ہیں, اعتراض ہو رہا جی سر پہ ٹوپی نہیں ہے. ان کی ایک کیفیت ہے, وہ ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے, وہ کیفیت ہے, اس کے اندر وہ صحیح ہے. جیسے اب حضرت خضر علیہ السلام نے جو بچہ مارا جس مقام پر وہ تھے, اب دوسرا آدمی بچہ مارے گا اس کو اندر کر دیں گے, قتل کر دیں گے. کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ انہی کی کیفیت ہوتی ہے, اس لیے اعتراض مت کیا کرو. اور اگر اعتراض کر کے موسیٰ سحاق کو یا ایسے بزرگوں کو تم کہتے ہو کہ جو بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر ہیں, تم اعتراض کرو گے, پھر تم تمام مولویوں کو اعتراض کرنا پڑے گا حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر. بچہ مارنے کے چارجز کرو ان کے اوپر, سمجھ رہے ہیں آپ, پھٹا توڑنے کے چارجز کرو ان کے اوپر. تو وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ولی کے اوپر, اور وہ کام اسی کے لیے ہی جائز ہوتا ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہوتا, اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو آپ چلتے تھے ننگے سر اور ننگے پاؤں چلتے. کسی نے پوچھا حضور یہ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں آپ دلی کی سڑکوں میں, یہاں کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ننگے سر اور ننگے پاؤں چلتا ہے, سترون اللہ جہرتن, وہ اللہ تعالیٰ کو ان قریب ظاہر میں اس کے نور کو دیکھ لیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آدمی کی عاجزی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اب آپ حج میں جب جاتے ہو تو پاؤں کور نہیں کر سکتے, سر کور نہیں کر سکتے. کیوں؟ انتہائی عاجزی کرو, جیسے مجرم ننگے پاؤں اور ننگے سر کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کے سامنے. تو ایسے اگر یہ کیفیت ہے تو پھر اور بات ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور اگر ویسے کوئی سر ننگا کرتا ہے, وہ جی یہ تو سنت ہی ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے اس وقت. تو شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ کی ملاقات جو ہے وہ بابا جیب سے بھی ثابت کی جاتی ہے. تاریخی لحاظ سے تو میں نے جب غور کیا تو یہ غلط ہے, کمزور ہے. کیوں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جو تاریخ ولادت لکھی ہے وہ 809 ہجری لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابا جیب شیخ احمد سے 71 سال چھوٹے ہیں, 71 ایئرز آفٹر پیدا ہوئے بابا جیب. اور آدمی کو مشہور ہونے میں, پڑھ کر فارغ ہونے میں 25 سال تو لگتے ہی ہوں گے. تو 71 پلس 25 کا لو 96 سال. تو شیخ احمد قطو رحمہ اللہ اپنے عروج پر تھے اس وقت. تو بابا جیب کے ساتھ جو ملاقات ہے اور نفاق فی سبیل اللہ کا جو سبق ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن تاریخی لحاظ سے چاہے غلط ہو, حقیقت میں تو یہ صحیح ہے نا. اب یہ سمجھیے بات بڑی پتے کی ہے, بڑے ٹاپ کی ہے. اب تاریخی لحاظ سے چھوڑیے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی. ان کا نام ہے سید شاہ علی جیب بخاری, یہ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں. یہ دیکھیے شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ کا تعلق بار بار کسی نہ کسی طرح سے مخدوم جہانی جہاں گشت کی اولاد اور خاندان سے رہتا ہے. آپ ان سے ملنے کے لیے گئے, ملاقات ہوتی تھی. یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں چونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا. تو ملاقات ہوتی تھی تو آپ ایک بندے کو پیسے دیا کرتے تھے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 4 روپے دیا کرتے تھے, یوں سمجھ لیجیے. وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ وہ ان پیسوں کو جا کے لے کے بھنگ پی لیا کرتا تھا. تو ایک دن شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ بابا جیب سے کہنے لگے, بابا تم پیسے دیتے ہو اسے تو یہ جا کے بھنگ پی لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, میں تو عمل کر رہا ہوں اس آیت پر, اما السائل فلا تنہر, جب سائل آ جائے تو اس کو جھڑکو نہیں, اسے عطا کر دو. تو میں اپنے طرف خیال رکھتا ہوں, اس کی طرف میں خیال نہیں رکھتا. اللہ اکبر جل شانہ. پھر کیا ہوا کہ شیخ احمد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بھی کبھی ہاتھ نیچا نہیں کیا, جو آتا میں اسے دیتا جاتا. تو ایک مرتبہ بابا جیب کہنے لگے بھائی ہاتھ اوپر ہی نہیں رکھا کرو, کبھی کبھی روک بھی لیا کرو. فرمانے لگے آپ دعا کرو نا کہ یہ ہاتھ کبھی نیچے آئے ہی نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ نے پھر فرمایا دعا دی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ ہمیشہ بلند رکھے. اور آیت پڑھی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. اور پھر حدیث پڑھی یا ابن آدم انفق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو آپ کی صفات میں طریقہ زندگی میں عبادت, اور شروع میں ننگے پاؤں اور ننگے سر چلنا, عاجزی کی انتہا, جو آیا لوگوں میں بانٹنا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا. اب کیا ہوا, آپ رہتے دہلی میں ہی تھے, دہلی میں رہتے, تیمور نے حملہ کر دیا. 801 ہجری میں 1398 میں تیمور نے دہلی پر حملہ کیا. تو تغلقوں کی حکومت تو برائے نام تھی. محمود شاہ تغلق پکڑا گیا, قید جب ہوا تو قید سے چھوٹ گیا, چھوٹ کر گجرات بھاگ گیا, وہاں سے بھاگ گیا. اب کیا ہوا, اس وقت شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ کی عمر جو ہے وہ 63 سال کے قریب تھی. اب حکم دیا تیمور نے کہ جتنے بندے ہیں تغلق ان کے ساتھ وابستگی سب گرفتار کر لو. پکڑ لیے گئے, اور یہ تو آپ کے رشتہ دار تھے. حملہ ہوا, پھر بھی قتل و غارت رہی, خون بہایا گیا دہلی میں, اور سونا حاصل کرنے کی لوگوں کے مکانوں کو توڑ دیا گیا.
قیدی پکڑ لیے. ان قیدیوں میں شیخ احمد افختو رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے, وہ بھی پکڑے گئے. اب ایک کمرے میں یا جو خیمہ بنا تھا اس کے اندر 40 بندوں کو قید کر دیا. جب قید کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو بڑے بڑے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں. دہلی کے اندر قحط پڑ گیا, کھانا مشکل ہو گیا, کئی بندے مرنے لگے, قیدی تو زیادہ مرنے لگے کیونکہ قیدیوں پہ کون دھیان دے گا. لیکن جس خیمے میں اور جس کمرے کے اندر شیخ احمد افختو رحمہ اللہ اپنے 40 بندوں کے ساتھ تھے, وہاں کوئی نہیں مرا. وہ پتا کرواؤ کہ یہاں کے لوگ اتنے خوش و خرم کیوں ہیں. جاسوسی کی گئی تو پتا چلا کہ روزانہ غیب سے 40 روٹیاں آتی ہیں اور شیخ احمد افختو رحمۃ اللہ علیہ وہ روٹی ایک ایک میں بانٹ دیتے ہیں, اور وہ روٹی کھاتے ہیں تو 24 گھنٹے تک ان کو بھوک نہیں لگتی. یہ کرامت کا پتہ جا کے تیمور تک خیمے تک پہنچا. تیمور جو ہے اس وقت حوض خاص پر خیمہ لگائے ہوئے تھا. اس نے کہا بلاؤ بزرگ کون ہے. اور تیمور اور یہ مغل خاندان یہ شروع ہی سے جہاں اولیاء ملتے تھے یا علماء ملتے تھے ان کی یہ قدر کرتے تھے, یہ ان کی یہ خوبی ہے. بلایا تو آپ کی کرامت تو آگے پہنچ چکی تھی. کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. فرمانے لگے نہیں معذرت نہیں کرو, تقدیر ہی ایسی تھی, یہ ہونا تھا, تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے. بڑا متاثر ہوا, گفتگو شروع, علماء بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب گفتگو کی فارسی اور عربی کے اندر, سمرقند کے تیمور کے ساتھ آئے ہوئے علماء دم بخود رہ گئے. اللہ اکبر جل شان. تو وہ کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, آپ کو رہا کرتا ہوں. تو ولی جو ہوتا ہے لجپال ہوتا ہے, وہ ساتھ چھوڑتا نہیں. یہ بات یاد رکھنا, یہ نہیں ہے کہ فائدہ اٹھایا جب آگے گیا تو اس کو بھول گیا پھر اگلا لے لیا, پھر وہ سیاسی آدمی ہوتا ہے, وہ ولی نہیں ہوگا. ولی جو ہوتا ہے وہ لجپال ہوتا ہے. یہ اس کی ایک اور نشانی سن لیجیے. جو آدمی پہلے دور میں ایک بندے کو استعمال کیا, جب آگے گیا اس کو چھوڑ دیا, آگے گیا اس کو چھوڑ دیا, آگے گیا اس کو چھوڑ دیا. یہ چاند پہ جانے والے راکٹ ہوتے ہیں. وہ چاند پہ جانے والا راکٹ کیا کرتا ہے, ایک جگہ جاتا ہے, وہاں پچھلے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے جو اس کو اوپر لے کر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بلندی پہ جانا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیاسی پلس مذہبی لیڈر, وہ ایسا. لیکن جو ریلیجس آدمی جو ولی کامل ہے وہ نہیں چھوڑے گا. تو شیخ احمد افختو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنو, مجھے چھوڑنا ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑو جو میرے ساتھ ہے. تو تیمور موڈ میں آ گیا, کہنے لگا یہ شیخ احمد جس کو کہتے ہیں اس کو رہا کر دو. آپ کی وجہ سے پھر بڑے مولوی چھوٹے, بڑے بندے جو ہیں وہ رہا ہوئے. تو بڑا متاثر ہوا تیمور, کہنے لگا آپ کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے گفتگو کا, اگر ناگوار نہ گزرے تو آپ میرے ساتھ چلیے سمرقند. آپ نے کہا ٹھیک چلتے ہیں تیرے ساتھ. آپ پھر اس کے ساتھ سمرقند کی طرف روانہ ہو. وہاں آپ اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے, پھر کہنے لگے اب مجھے واپس جانا ہے, آپ کو ناگوار نہ ہو میں واپس چلا جاؤں. تیمور نے کہا جائیے آپ پھر بلخ, کندھار, ہرات ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان سے آپ گجرات, انڈیا میں آپ پہنچ گئے. 803 ہجری میں 2 سال کا عرصہ لگا آپ کو واپس ہندوستان آتے ہوئے. آپ پھرتے پھراتے نہ جانے کہاں سے آپ پھر واپس پہنچے. آپ کی عمر 65 سال ہو چکی. آپ پٹن سے دکن کی جانب روانہ ہونے لگے. پٹن پہنچے, پٹن سے دکن کی جانب روانہ ہونے لگے تو مظفر خان کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ شیخ احمد افختو رحمۃ اللہ یہ دکن کی جانب جا رہے ہیں. اس وقت وہ کسی وار میں تھا. فوراً اس نے اپنے آدمی کو امیر برہان الملک کو خط دے کر بھیجا اور خط کے اندر معذرت لکھی, حضور میں خود حاضر ہوتا لیکن اس کو برہان الملک کو یہی سمجھیے کہ میں ہوں, اور حضور میں جو ہی فارغ ہوتا ہوں میں پہنچ رہا ہوں, پلیز آپ میرے آنے تک مت جائیے. برہان الملک جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچا تو معذرت نامہ آپ نے پڑھا, آپ رک گئے, آپ کو وہ خیمے میں لے گیا. جب وہ بغاوت کو کچلنے کے بعد فارغ ہوا, مظفر شاہ جب آیا غلاموں کی طرح آپ کے آگے کھڑا ہو گیا. کہتا حضور مت جائیے, آپ جو فرماتے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو دہلی کے اندر چھوڑ کر ان کو بندوں کو تو کہاں بھاگ گیا تھا. کہنے لگا جی نہ جاتا تو گجرات کیسے بچتا, پھر وہ بھی تباہ ہو جاتا, تو میں نے اسے بچا لیا, یہ ہاتھ سے نکل گئی, پلیز آپ میرے ساتھ چلیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, رات سوچتے ہیں, تم جاؤ. رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ فرمانے لگے تم اس کے ساتھ نکل جاؤ, وہیں دین کی تبلیغ کرنا ہے. ٹھیک ہے. صبح ہوئی, پھر وہ دربار میں حاضر ہوئے, بیٹا بھی تاتار خان, مظفر, یہ شاہ, یہ سارے حاضر ہوئے. تو کہا ٹھیک ہے ہماری ڈیوٹی لگ گئی, سرکھیج میں ہمیں پہنچنا ہے. فوراً سرکھیج کے حاکم کو سرنامہ جاری کر دیا گیا. سرکھیج کے حاکم ملک بدر کو حکم جاری کیا گیا کہ حضرت شاہ احمد افختو رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں, شاندار استقبال کیا گیا. حکم کی تکمیل ہوئی, استقبال کیا گیا, آپ کے لیے مکان کا انتظام کیا گیا. آپ اس مکان میں رہنے لگے. آپ نے کہا کہ اب میں خانقاہ بناؤں گا, مسجد بنواؤں گا. سب نے مل کر آپ کے ساتھ خانقاہ بنائی.
آپ کے ساتھ مل کر مسجد بنائی. اب وہاں آپ نے ڈیرا لگا دیا. ڈیرا لگا. مظفر شاہ ایک دن حاضر ہوا. 100 رکابییں اس نے مجھے پیالے تو 100 رکابییں آپ کی بارگاہ میں پیش فرما لگا. یار 100 ہم نے کیا کرنی, ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے. کہنے لگا نہیں حضور, آپ کی خانقاہ کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگوں کو یہ ضرورت ہوگی, آپ لیجئے اور قبول کیجئے. آپ نے تحفہ قبول کیا. آپ کا لنگر خانہ اتنا چلا اتنا عام ہوا, لشکر بھی آ کر وہاں کھانا کھاتے تھے. 1,25,000 تنگ کا وہاں جو ہے وہ سالانہ خرچ ہوتا تھا. لوگوں نے آپ کو گنج بخش پکارنا شروع کر. قطب عالم بڑی عقیدت رکھتے تھے, شاہ عالم بڑی عقیدت رکھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قطب عالم کے دادا مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ کی بڑی عقیدت تھی. اس عقیدت کی بنا پر آپ ان کا خیال رکھتے تھے. تو قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ ان کی بڑی مالی بھی خدمت کرتے تھے. ویسے بھی آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. نقدی نذرانہ بھی دیتے. ویسے بھی یوں لگتا کہ جیسے قطب عالم تشریف نہیں لائے بلکہ شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ قطب عالم کی بارگاہ میں آئے ہیں. ایک دن قطب عالم رحمۃ اللہ نے کہا حضور مجھے اپنا مصلی اور کھڑائیں عطا کیجیے. گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ میں آپ کے سلسلے میں بھی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس میں بھی بیعت کر سکوں. تو آپ نے مغربیہ سلسلہ جو ہے اس کے بھی اندر جو ہے وہ اس کا فیض دیا, خلافت آپ نے ان کو دی اور جو انہوں نے چیزیں مانگی تھی وہ دی. قطب عالم شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ سے 50 سال چھوٹے تھے. شیخ احمد افقتو 1338 میں پیدا ہوئے اور قطب عالم 1388 میں پیدا ہوئے. سلطان احمد شاہ اور شیخ احمد افقتو. مظفر شاہ تو دنیا سے چلا گیا, اب اس کا پوتا جو ہے سلطان احمد شاہ, یہ بھی آپ کا دیوانہ, یہ بادشاہ بھی, اور اکثر آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا. 1411 میں حکومت اپنے ہاتھ میں اس نے لی سلطان احمد شاہ نے. اس وقت شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ کی عمر 73 سال تھی. سلطان احمد شاہ کو آپ سے بڑی عقیدت تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کا نام آج تک سلامت ہے. وہ اکثر آپ کے حجرے میں آ کر بیٹھ جاتا. ایک دن حجرے میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگا مجھے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنا ہے. اس وقت خضر علیہ السلام شیخ احمد افقتو کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے ان سے ملنا ہے. آپ نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے فرمایا اس کو بولو کہ چلا کرے. تو بادشاہ کو چلا کروایا گیا. اب پھر وہ 40 دن کے بعد آیا تو کمرے میں اس وقت بھی خضر علیہ السلام تھے. تو خضر علیہ السلام نے کہا اس کو بولو ابھی اور کرے. 120 دن پورے کروائے گئے. اس کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اندر آگے اب اس کو نظر آ رہے تھے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے سٹیجز ہوتے ہیں. اب جیسے دیکھیے اس آنکھ سے کچھ چیزیں میں دیکھ لوں گا, کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے گلاسز لگانے پڑیں گے, کچھ چیزیں ہیں کہ مجھے خوردبین سے دیکھنی پڑیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اسی طرح روحانیت کے اندر یہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ویسے نظر آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں 1 چلا کرو, 2 چلے کرو, 3 چلے کرو. تو لطیف جب جسم ہو جاتا ہے, انسان گناہوں سے مطلقاً پاک ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. فرشتے نظر آتے ہیں, ہر چیزیں نظر آتی. تو حضرت خضر علیہ السلام 120 دن کے بعد جب آئے تو سلطان احمد شاہ تو اس کو خضر علیہ السلام نظر آ گئے. بیٹھے, گفتگو شروع ہو گئی. گفتگو جب شروع ہوئی تو سلطان احمد شاہ نے کہا کوئی بات تو سنائیے. آپ نے کہا اچھا چلو تمہیں سناتے ہیں ایک بات. یہ دریائے سبرمتی ہے نا, جو میں بہت سینکڑوں سال پہلے اس کے کنارے سے گزرا تو بہت خوبصورت آبادی مجھے نظر آئی. ایک حلوائی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا حلوہ دے دو. اس نے حلوہ دیا تو میں نے کہا یہ پیسے لے لو. بولا نہیں, آپ درویش لگتے ہو چہرے سے, پیسے نہیں چاہیے مجھے پیسے نہیں چاہیے. مجھے بڑا اچھا لگا. کہتے ہیں پھر بڑے سالوں کے بعد, سینکڑوں سالوں کے بعد میں پھر وہاں سے گزرا تو دیکھا پھر آنا ہی ویرانا ہے. تو سلطان احمد کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اب میں وہی شہر میں بنا دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن یہ شہر برقرار تب رہے گا کہ جب تم 4 احمد ڈھونڈو. 4 احمد جو ہیں وہ تیرے ساتھ مل کر اگر شہر کو آباد کریں گے تو تیرا شہر جو ہے وہ آباد ہو جائے گا. 4 احمد ڈھونڈو. اور وہ 4 احمد کے جن کی اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں, تو پھر اس کے بعد تم اس شہر کی جو ہے وہ بنیاد رکھو. اب اس کی بنیاد رکھنے کے لیے 4 احمد اکٹھے کیے. شاہ احمد افقتو رحمہ اللہ, سید الصوفیہ قاضی احمد رحمہ اللہ, تاج الاولیاء ملک احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاروں کے چاروں نے مل کر اس کی بنیاد 26 فروری 1411 بروز جمعرات کو دریائے سبرمتی کے قریب مغربی حصے میں شہر کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی اور نام رکھا احمد آباد. وہ شہر کے جہاں
احمد کی چہل پہل ہے، جہاں احمد کی رونق ہے، جہاں احمد رہتے ہیں۔ 360 محلے تیار کیے گئے اور ان کے گرد جو ہے وہ قلعہ تیار کر دیا گیا۔ درویش جو ہوتا ہے وہ دین میں کسی کا نقصان نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ درویش کی ایک اور علامت ہے۔ درویش جو ہوگا وہ اپنے مریدوں کو برے کام میں نہیں لگائے گا، وہ اپنے مریدوں کو شریعت کے الٹ کہنے کو نہیں کہے گا، یہ بات وہ شریعت پر عمل کروائے۔ شیخ احمد افخطو رحمۃ اللہ تعالیٰ عربی اور فارسی کے علامہ ہے۔ آپ ہدایت شریف آپ کو زبانی آتا تھا، عربی عبارات آپ بول دیا کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو جب سنتے تھے حیران رہتے تھے۔ سمرقند کے اندر ایک مرتبہ آپ ایک مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا حسامی پڑھ رہا تھا، پڑھتے اس نے عبارت کی غلطی کی، آپ نے دور سے بتا دی، اور استاد سن کر حیران رہ گیا کہ یہ کون ہے بابا جو پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور حسامی کی عبارت کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ کی خانقاہ جو ہے یہ روحانی، سماجی، سیاسی طاقتوں کا مرکز تھا۔ لوگ کھانا کھاتے تھے، علم کی پیاس بجھاتے تھے، بادشاہ سر جھکاتے تھے۔ تو بھئی ایک دفعہ آپ نے مولانا محمد قاسم، یہ آپ کے مرید بھی ہیں اور امام بھی ہیں، تو ان سے یہ کہا کہ جاؤ یار فلاں جگہ میں نا تم ذرا یہ کام کرو، وہ چیز لے کر آنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں کل چلا جاؤں گا۔ اب یہ کہنے کی وجہ جو ہے وہ کوئی ان کا ذاتی کام نہیں تھا، اصل میں ان کے مائنڈ میں یہ آیا کہ میں پورا رمضان قرآن سنتا آیا ہوں، آج 26 ربک الاعلیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک ہے، تو میں آج اگر رک جاتا ہوں صبح چلا جاؤں گا تو قرآن میرا مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے پھر سختی سے فرمایا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے۔ وہاں جب گئے تو چیز آپ نے لی تو تراویح کا ٹائم ہو گیا، یعنی عشاء کی نماز آپ نے جب پڑھی تو امام تراویح جو ہیں جب وہ تراویح پڑھانے لگے تو انہوں نے شروع ہی وہیں سے کیا، سبح اسم ربک الاعلیٰ سے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ صبح جب واپس آئے تو آ کر شیخ احمد افخطو رحمہ اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے پھر ایک بڑا زبردست تاریخی جملہ کہا اور پالیسی میکر جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا سنو، درویش جو ہوتا ہے وہ کسی کے دین میں نقصان نہیں کرتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی کبھی ولیوں، پیروں، فقیروں سے ملو تو یہ بات یاد رکھنا، وہ عاشق مصطفیٰ وہ دین میں نقصان نہ کر رہا ہو، تو درویش جو ہوتا ہے وہ دین میں نقصان نہیں کرتا۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کا بڑا گہرا تعلق۔ اب شاہ عالم رحمہ اللہ کی ولادت جو ہے میں ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، 1415 میں ہوئی، اور شیخ احمد افخطو کا وصال 1445 میں ہوا ہے، 111 سال کی عمر میں۔ تو گویا شاہ عالم نے اپنے ابتدائی 30 سال جو ہیں وہ آپ کے آخری 30 سال میں گزارے ہیں، اور شاہ عالم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بادشاہوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے سلطان احمد شاہ بانی احمد آباد کا وصال ہو گیا۔ شاہ احمد افخطو رحمہ اللہ کے ہوتے ہوئے سلطان احمد شاہ کا وصال ہوا، اس کا بیٹا حاکم بنا۔ آپ کی عمر مبارک 100 سال ہوئی تو آپ نے اپنے مرشد کے طریقے کے مطابق، شادی تو آپ نے کی نہیں تھی، ایک راجپوت کے بیٹے کو مسلمان بنایا، اس کا نام شیخ صلاح الدین رکھا اور اعلان کیا یہ میرا بیٹا ہے، اور اسے ہی اپنا جانشین، اپنا نائب اور خلیفہ اسے ہی بنایا۔ آپ نے بھی 111 سال ہر طبقہ کو تبلیغ کی، خلق خدا کو فیض پہنچا۔ کیا کم رتبہ ہے کہ مخدوم جہانیہ ان کے پوتے سید قطب عالم اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عالم آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے؟ سلطان احمد شاہ کے بیٹے سلطان محمد شاہ نے حکومت سنبھالی ہی تھی، 2 سال گزرے تھے، 1445 13 دسمبر سوموار آپ کا وصال ہو گیا۔ لوگ سلطان محمد شاہ سے کہا لوگوں نے کہ آپ جنازہ پڑھائیے، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں۔ تو آپ کے مرید و شاگرد مولانا قاسم جو ہیں جو امام مسجد بھی تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ حکومت کی طرف سے مزار کی تعمیر شروع ہوئی اور ایک مسجد کی بھی، اور یہ کام مکمل ہوا اس کے بیٹے قطب الدین احمد شاہ کے دور کے۔ اب آپ جاؤ مسجد اور مزار سبحان اللہ، سلطان بیگڑا، اس کا معنی ہوتا ہے 2 قلعوں کا فاتح بیگڑا۔ اس نے شاندار کمپلیکس بنوایا، تالاب بنوایا، کمرے بنوائے۔ تالاب لوگوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، پچھلے 7 سال سے خشک ہو گیا، لوگ وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ 2012 کے اینڈ میں 13 میں بارش پھر ہوئی، ٹکا گیا، بھر گیا۔ سلطان نے اپنا مزار بھی بنوایا۔ اب اگر آپ وہاں جاؤ تو شیخ احمد افخطو کا مزار سیاسی، مذہبی اور سماجی یہ ساری طاقتیں آپ کو آپ کے مزار پہ یکجا نظر آئیں گی۔ شیخ احمد افخطو کا مزار جو شیخ الاسلام گنج بخش ہیں، ولی کامل ہیں، وہاں محل اور سلطان کا مقبرہ ہے جو سیاسی طاقت ہے، وہاں خیمے اور تالاب ہیں، یہ سماجی طاقت کا ملاپ اظہار ہے۔ تو یہ تصوف ہوتا ہے جو امن، سکون اور طاقت کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ آ جاؤ احمد آباد والو، دیکھو شیخ احمد افخطو کے مزار کو، بادشاہوں نے اس کی قبر کے قریب قبر چاہی۔
سچے صوفی بنو، ہر شے تمہارے قدموں میں آ جائے. آپ کی جو قبر ہے، آپ کا جو مزار ہے، یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تینوں طاقتوں کا مجموعہ نظر آئے گا. مذہبی طاقت کا مجموعہ شاہ احمد افقتو رحمہ اللہ کا وہاں مزار ہے. سیاسی طاقت کا مجموعہ بادشاہوں نے اپنی قبریں آپ کے پاؤں میں بنائی ہیں، وہاں آپ کے قرب و جوار میں بنائی ہیں. اور سماجی طاقت کا وہاں سے لنگر ملتا ہے، تالاب ہے، ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ ساری طاقتیں، تو امن، سکون اور طاقت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جہاں تصوف ہوتا ہے. یہ صوفی کی خانقاہ میں جمع ہوتی ہیں. تو احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ، تمہارے شیخ احمد افقتو رحمہ اللہ نے تینوں طاقتوں کو اپنے قدموں کے اندر جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دیا، اپنے پاس لا کے رکھ دیا. خود وہ مذہبی طاقت، سیاسی اور سماجی طاقتیں. اور یہی کام ہے علماء کا کہ وہ صوفیاء جب بنیں گے تو ان ساری طاقتوں کو وہ جمع کر سکتے ہیں. چونکہ شیخ احمد افقتو سلسلہ مغربیہ میں بائے تھے، اس لیے اس سلسلے کے بانی ابو مدین مغربی کو جاننا بہت ضروری ہے. تو انتظار کیجئے، اگلی قسط جو ہے وہ ابو مدین مغربی رحمہ اللہ کی ہوگی. اجازت سے پہلے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ دیجیے.